یونس داغا صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. داغا صاحب اس وقت پاکستان میں حیدرآباد میں ہم دیکھ رہے ہیں 3 دنوں سے احتجاج جاری ہے. 11,000 کے قریب بچوں نے اٹیمپٹ کیا 70 پاس ہوئے. الزام یہ لگایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پہ جو پاس ہوئے ہیں وہ سب بڑے خاندانوں کے بچے ہیں موسٹلی, اور کوئی نہ کوئی ان کی پولیٹیکل بیکنگ ہے جس کی وجہ سے وہ کلیئر ہوئے ہیں, اور بڑا شور بھی مچ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. آپ کی نظر میں جو ہوا ہے سی ایس ایس کے اندر, یہ بچے صحیح کمپلین کر رہے ہیں, غلط کمپلین کر رہے ہیں؟ کیا سی ایس ایس کا نظام وہی ہے جو انگریز بنا کر گئے تھے, اور کیا اس کے اندر تنزلی ہوئی ہے, ترقی ہوئی ہے؟ یور اوپینین یونس داغا صاحب. جی بہت شکریہ. اور یہ یقیناً آپ نے بہت ہی ایک امپورٹنٹ سوال اٹھایا ہے. اب میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. ایک پروگرام ہے سی ایس ایس جو کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن چلاتا ہے جی, اور یہ جو احتجاج ہو رہا ہے یہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے کمپٹیٹیو ایگزام کے خلاف ہے. تو یہ دونوں فرق ہیں. یہ صوبائی محکمہ ہے اور صوبائی سطح پہ اس کو چلایا جاتا ہے, اور سی ایس ایس جو ہے وہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن وفاقی سطح پہ چلایا جاتا ہے. سی ایس ایس کا ادارہ الحمدللہ اتنے سالوں میں اس کے خلاف اس طرح کی کبھی کوئی شکایت نہیں آئی ہے. ہر سال اس کا ایک کمپٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے جس سے ہم پولیس, کسٹمز, انکم ٹیکس, پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس, پاکستان فارن سروس اور بہت سارے جو 12 ان کے شعبے ہیں ان میں ان کی سلیکشن ہوتی ہے. ان کی سلیکشن کی میرٹ کے اوپر آج تک کبھی کوئی اعتراض نہ آیا ہے, نہ کبھی کوئی کورٹ میں گیا. ہاں کبھی اس پہ سوٹیبلٹیز لگتی ہیں تو لوگ کورٹ میں جاتے ہیں, وہ ان کو انصاف مل جاتا ہے, بٹ اس کی میرٹ کے اوپر یا اس کے ٹرانسپیرنسی کے اوپر آج تک کوئی سوال نہیں ہوا. تو سی ایس ایس ایک ہمارے ملک کا ایک وہ ادارہ ہے کہ جس کے اوپر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ اس میں ہم نے میرٹ کو بھی رکھا ہوا ہے اور ٹرانسپیرنسی کو بھی رکھا ہوا ہے. واقعی آپ نے بات کی سندھ پبلک سروس کمیشن کی, اس میں یہ شکایات کافی عرصے سے چل رہی ہیں. یہ کوئی پہلی شکایت نہیں ہے. اب تو آپ نے جیسے کہا کہ حیدرآباد میں انہوں نے سڑک پہ آ کے ایک احتجاج کیا ہے, ادروائز اس کے اوپر کورٹوں میں کیسز بھی داخل ہوتے رہیں, اور لوگوں کی شکایات بھی یہ ہیں کہ اس کی ٹرانسپیرنسی کے پرابلمس ہیں اور اس کے اوپر کافی پولیٹیکل انفلوئنس کی بھی شکایت ہے. تو اب ضرورت یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور سندھ کیبنٹ یا سندھ اسمبلی اس کے اوپر کوئی ایسا طریقہ کار بنائے کہ جس طرح سی ایس ایس میں فیڈرل لیول پہ لوگوں کی شکایت اس طرح کی نہیں ہے, تو وہ بھی ایک ٹرانسپیرنٹ. اور میں خود بھی آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ عرصے پہلے سندھ پبلک سروس کمیشن بھی ایک بڑا مایاناز اور اچھے کچھ عرصہ پہلے یعنی 2008 سے پہلے سر؟ جی میں اس سے وہی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں بھی پہلے میں نے پروونشل سروس کمیشن سے میں نے کیا, اس کے بعد پھر میں سی ایس ایس میں گیا تھا. تو اس زمانے میں جسٹس کوریجو ہوتے تھے اور بڑے نامور قسم کے اس میں ممبران ہوتے تھے, تو وہ ان کی سلیکشن کے اوپر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا, اور یہ سسٹم چلتا رہا کافی عرصے تک. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر ایک پولیٹیکل انٹرفیرنس کی شکایت شروع ہوئی ہے, جو کہ ایک کسی بھی صوبے کے مستقبل کے لیے اچھا نہیں ہے کہ وہاں پہ میرٹ پہ اگر افسران نہیں آئیں گے تو وہاں پہ پھر کوالٹی آف گورننس بڑی پھر متاثر ہوتی ہے. آپ کی نظر میں سر اس وقت جو سندھ پبلک سروس کمیشن ہے وہ کیا پیپلز پارٹی کے کنٹرول میں ہے؟ ہاں جنرلی یہی کہا جاتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے آف دی پروونس اس کا کافی انفلوئنس ہوتا ہے, اور بتایا جاتا ہے کہ جی اتنے سیٹ کے جو جتنی سیٹیں ہوتی ہیں اس میں ایک کوٹا اس ہاؤس کا ہوتا ہے یا اس ہاؤس کا کوٹا ہوتا ہے, یا منسٹر صاحبان کے بھی کوٹے ہوتے ہیں. تو یہ جو شکایت ہیں اس کو دور کرنا چاہیے صوبے کی. کیسے کریں گے دور؟ دھاگا صاحب یہ بھی بتا دیجیے. دیکھیں نا, ایک آپ اچھا انڈیپینڈنٹ چیئرمین لگا دیں. ایک زمانے میں ایک جسٹس ایک آئے تھے جو فیڈرل سے شریعت کورٹ سے, انہوں نے بہت اچھا چلایا تھا اس کو. اور یہ ضروری کیوں ہوتا ہے سر آپ کی نظر میں کہ سیاسی جماعت کے لیے کہ اس ادارے پہ کنٹرول رکھیں, تاکہ بس وہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کچھ سیٹیں ہم اپنے جاننے والوں کو دے دیں گے, کچھ لوگوں کو ابلائج کر دیں گے, تاکہ حکومت چلی بھی جائے سیاسی جماعت کی تو ان کے لوگ پاور میں رہیں اور سسٹم ان کے ہاتھ میں رہے. بالکل یہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ جی یہ لوگ فیلڈ میں جائیں گے, ہمارے کام کریں گے. حالانکہ جتنے بھی سرکاری افسران ہیں, چاہے وہ سی ایس ایس کر کے فیڈرل گورنمنٹ سے آتے ہیں یا یہاں پہ اگر پروونشل سول سروس سے لوگ اگر آئیں گے, تو انہوں نے حکومت وقت کے ساتھ ہی کام کرنا ہوتا ہے, ان کی انسٹرکشنز پہ ہی کام کرنا ہوتا ہے. لیکن ایک شوق ہوتا ہے کہ جی چلو ہمارا کوئی بھانجا بھتیجا اسسٹنٹ کمشنر بن جائے یا سیکشن آفیسر بن جائے, یا کسی کو ہم ابلائج کر دیں اپنے کسی ایم پی ایم این اے کو. تو یہ جو خواہش ہے اس معاملے میں پھر صوبے کا جو مستقبل ہے یا اس کی گورننس کا جو مستقبل ہے وہ بڑا کمپرومائز ہو جاتا ہے. اور سر کہتے ہیں ابلائز کرنے کی قیمت بھی ہوتی ہے. جی ہاں, یہ بھی شکایتیں تو ہیں لوگوں کو کہ بعض اوقات وہ جو خاص طور پر ٹاؤن آفیسرز وغیرہ کی بہت ساری بھرتیاں ہوئی تھی, تو اس میں یہ شکایت کافی لوگوں کو تھی کہ وہ پولیٹیکل جو ہے اوبلیگیشن یا ابلائج کرنے کے علاوہ اس میں یہ بھی شکایت تھی کہ شاید کچھ پیسے بھی لوگوں نے دیے. داغا صاحب کچھ سالوں پہلے تقریباً 5-6 سال قبل ایک شخص آیا, اس نے پولیس میں سپاہی بھرتی ہونے کے لیے کوشش کی, تو معلوم پڑا کہ کوئی 1.5-2 لاکھ روپے لگتا ہے. ریسنٹلی سپاہی بھرتی ہونے کے لیے بات آئی تو پھر مبینہ طور پہ وہ اماؤنٹ 14-15 لاکھ تک پہنچ گیا تھا. تو میں حیران ہوں کہ ایک سپاہی کی نوکری کے لیے بھی رشوت, ہر چیز کے لیے رشوت.
میں نہیں کہہ رہا یہ مبینہ طور پہ بہت سارے لوگوں کی تعداد ہے جو ہمارے پاس آتی ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں یہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے, اس کے لیے آواز اٹھائیے جو ہم اس وقت اٹھا رہے ہیں. اس کے پیچھے پھر کیا ہوتا ہے, میں تھوڑا سا آپ کی بات مزید بڑھا دوں کہ آپ کا جو ایک جو طالب علم ہے جو پڑھنے جاتا ہے, اس کا پھر جو اپنی تعلیم پہ توجہ کم ہوتی ہے اور اس کی یہ توجہ زیادہ ہوتی ہے کہ میرا کوئی ماموں یا چاچا اتنے پیسے دے سکے گا تو مجھے نوکری ملے گی, ورنہ ادروائز اگر میرٹ پہ یہ ساری جابس ملیں تو پھر طالب علم اپنی تعلیم پہ توجہ دے گا, اچھے میرٹ کے اوپر پھر تعلیم ہوگی, اور پھر جو لوگ آئیں گے آپ کے سلیکٹ ہو گئے وہ بھی اچھے تعلیم یافتہ ہوں گے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. نیشنل پروگرام فار امپرومنٹ آف واٹر کورسز کا ایک پروجیکٹ مجھے دیا گیا, اور اس میں مجھے کہا گیا کہ جس سندھ میں تو سارے پروگرام فیل ہوتے ہیں تو آپ کیسے اس کو کامیاب بنائیں گے, ہمیں کچھ 15,000 واٹر کورس بنا دیں. بہت بڑا ٹارگیٹ تھا. سندھ میں اس وقت 300 واٹر کورس بنتے تھے سالانہ, تو اس کی جگہ پہ ہمیں 15,000 بنانے تھے 3 سال میں, تو اٹ واز اے ہیوج ٹارگیٹ. تو میں نے ان کے لیے سمجھ چاہیے تھا, میں نے انہوں نے کہا کہ جی کیسے کرو گے آپ, تو میں نے کہا میری صرف ایک شرط ہے. تو کہا کیا؟ میں نے کہا صرف مجھے جو ہے لوگوں کو اپوائنٹ میرٹ پہ کرنے دیجیے گا, انجینئرز جو میں اپوائنٹ کروں گا میرٹ پہ کروں گا, اور اس کے بعد ہائر اینڈ فائر میرے پاس ہوگا, اور وہ کام نہیں کرے گا تو میں اس کو نکال دوں گا. اب یقین مانیے یہ مجھے انہوں نے اجازت دی, یہ مشرف کے دور کی بات ہے. اور ہم نے پورے سندھ سے بہت قابل انجینئر جو بھی ایگزام میں اچھی طرح پاس ہوئے ان کو ہم نے لیا. اور اس کا کیا فائدہ ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ایک تو یہ کہ ہر سیاسی خاندان کے لوگ بھی آ گئے, جو اچھے میرٹ پہ تھے وہ آ گئے. وہ لوگ تھے جو کہ اپوزیشن میں تھے اس وقت مشرف کے دور میں, ان کے بچے بھی آ گئے ہمارے اس میں میرٹ میں, کیونکہ کوئی انٹرفیرنس نہیں تھی گورنمنٹ کی طرف سے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ہمارا جو سندھ کا پروگرام تھا وہ مثالی پروگرام بنا پورے پاکستان کے لیے. اور کیونکہ یہ ہمارے انجینئر سارے میرٹ پہ تھے, ان کو پتہ تھا کہ ہم نے میرٹ پہ کام کرنا ہے, کوئی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہیں تھی, انہوں نے سارے پاکستان میں سب سے بہتر کام سندھ نے کیا اس وقت. میں نعیم قریشی صاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں. قریشی صاحب, آپ کی رائے, ملک کے طلبہ احتجاج کر رہے ہیں, واٹ شوڈ بی ڈن سر؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ بڑی المناک صورتحال ہے پاکستان کی. پاکستان کا تعلیمی نظام, اگر ہم سندھ کے حوالے سے بات کریں تو تعلیمی نظام جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہے. کرپشن عام ہے, بے پناہ کرپشن ہے تعلیم کے ادارے میں, تعلیم کی وزارت میں بھی بے پناہ کرپشن ہے, اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. یہ جو آپ نے بتایا کہ 12,792 لوگ شریک ہوئے, پھر 355 جو ہے وہ کلیئر کر گئے, اس میں سے بھی جو انٹرویوز جنہوں نے دیے تھے اس میں سے 170 پاس ہوئے. پھر اس میں 30 ٹاپرز میں سے آپ دیکھیے کہ جو 30 ٹاپرز ہیں اس میں سے 23 پنجاب سے ہیں, 3 بلوچستان سے ہیں, خیبر پختونخوا سے 2, سندھ سے 2 ہیں. سندھ کا سب سے برا حال ہے, حالانکہ سندھ جو ہے وہ تعلیم کا بہت بڑا بجٹ رکھتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ ایگزام میں بیٹھتے ہیں, اگر آپ ان کی 2018 سے اس کی آپ سندھ پبلک سروس کمیشن کے تحت جو ایگزامز ہوتے ہیں, اگر آپ ان کی رپورٹس پڑھیں تو اس رپورٹ کو پڑھ کے آپ حیران ہو جاتے ہیں, جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو طلباء اس ایگزام میں بیٹھتے ہیں, جو لوگ ان ایگزام میں بیٹھتے ہیں, ان کا تعلیمی معیار کیا ہے. انہیں آپ یقین کیجئے ایسٹ اور ویسٹ کو جو ہے وہ نارتھ اور ساؤتھ سے مکس اپ کر دیتے ہیں.